اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع ہے حملۃ القرآن، اللہ کے خاص لوگ۔ حملۃ القرآن کا معنی ہے قرآن اٹھانے والے۔ اس سے مراد عام عمومی طور پہ قرآن اٹھانے والے نہیں ہیں، بلکہ حملۃ القرآن سے مراد حفاظ کرام، قراء حضرات اور علماء کرام اس سے مراد ہے۔ حامل قرآن ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حامل قرآن کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں خصوصی انعامات اور امتیازات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص بندے قرار دیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے بہت خاص بندے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے وہ کون لوگ ہیں جو خاص ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ اہل قرآن ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں اور اس کے وہ اپنے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے جو اللہ کا قریبی، اللہ کا دوست، اللہ کے ہاں نزدیک، وہ ہے جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں۔ تو بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ ڈگری خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے بہترین لوگ حفاظ ہیں، قراء ہیں اور راتوں کو جاگنے والے ہیں، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ اور یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، حامل قرآن ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، ان کو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی عزت افزائی فرمائے گا۔ اور حامل قرآن کو قیامت والے دن عزت و کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مجدہ سنایا جائے گا اسے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء القرآن، قرآن آئے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے قرآن آئے گا، فیقول، تو قرآن کہے گا، یا رب، اے میرے رب، حل ہی، پروردگار یہ جو مجھے پڑھا کرتا تھا نا، اسے زیور پہنائیے۔ قرآن کہے گا اسے زیور پہنائیے، سبحان اللہ، فیلبس تاج کرامتی، تو اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا قرآن پڑھنے والے کو۔ پھر قرآن کہے گا، یا ربی زدہ فیلبس حلۃ الکرامہ، اے میرے پروردگار اسے اور زیادہ پہنائیے، اور زیادہ پہنائیے اسے۔ تو اسے بزرگی کا ایک جبہ پہنایا جائے گا اس شخص کو جو قرآن پاک کو پڑھتا رہتا ہے۔ پھر قرآن کہے گا، یا ربی ارضا عنہ فیرضا عنہ، اے میرے پروردگار تو اس سے راضی ہو جا، یہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر صاحب قرآن کو کہا جائے گا، اقرا ورقا وتزاد بکل آیت حسنہ، قرآن پڑھتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا، زینت یعنی جنت کے درجے چڑھتا جا، اور تو یہاں تک کہ ہر آیت کے بدلے اس کی نیکی اور ہی بڑھا دی جائے گی۔ جتنا جتنا قرآن پاک پڑھتا جائے گا وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا جائے گا۔ یہ صرف عزت و افزائی اس حافظ قرآن یا حامل قرآن کی نہیں، بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، کہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا
اور اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ تین چیزیں ہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا اور ان کے مفہوم اور مطلب کو سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا، تو پھر قیامت والے دن اس کو ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس شخص کو نور کا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ، اس کو تو یہ پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عبائیں پہنائی جائیں گی ان کے والدین کو۔ اور پھر لا یقوم بہم الدنیا، کہ تمام دنیا بھی اس کا بدل نہیں بن سکے گی۔ ایسے جبے پہنائے جائیں گے اس کے والدین کو، ایسے تاج پہنائے جائیں گے۔ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، ان کے والدین کو بھی جبے پہنائے جائیں گے، اور پھر وہ والدین سوال کریں گے کہ بما کسینا ھذا، یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا ہے، یہ شرف و عزت کے لیے ہمیں کیوں تاج پہنائے گئے؟ جواب دیا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ تمہیں عزت دی جا رہی ہے۔ تو پھر یہ اہل و عیال کی شفاعت بھی کریں گے، جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں۔ صاحب قرآن صرف والدین ہی کے نہیں بلکہ اپنے رشتہ دار اور اہل و عیال کو بھی، ان کی بھی عزت دی جائے گی اور انہیں بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی حفاظت کی۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ کے پھر بھول جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے بڑے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شروع میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہوتا ہے، نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں قرآن پاک بھول جاتا ہے۔ یہ تو اور ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی حفاظت کی، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، وہ اپنے اہل و عیال میں سے ایسے 10 افراد کی وہ شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں وہ اپنے والدین کی بھی شفاعت کرے گا، اس کے علاوہ اپنے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ چاہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی بھی شفاعت کر سکتا ہے، ان 10 افراد کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حملۃ القرآن میں بنائے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔